حقیقی معنوں میں جانے وقت تھوڑا رہ گیا ہے. کسی کو نہیں پتا کہ ظہور کب ہوگا، لیکن جو حالات ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ بہت تیزی سے معاملہ سمیٹا جا رہا ہے. اور آخر الزمان کی نشانیاں آپ جو کتابیں پڑھتے رہتے ہیں وہ سب پوری ہو چکی ہیں. جو بھی حالات ہیں اخلاقی، اقتصادی، معاشرتی، یہ ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہیں. آپ برائی کو برائی نہیں کہہ سکتے آج، آپ برے کو برا نہیں کہہ سکتے. آپ چور، جھوٹا، علل اعلان جھوٹا شخص ہے لیکن وہ دڑلے سے حکمرانی کر رہا ہے، آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. برائی ہو رہی ہے، بے حجابی ہو رہی ہے، محرم نامحرم، آپ کسی پہ اعتراض نہیں کر سکتے. معاشرہ آپ کے سامنے ایسا ہو. گناہ آسان ہو گیا ہے، گناہ نہیں رہا، فیشن ہو گیا ہے. اور یہ خاص طور پہ سوشل میڈیا جتنا عام ہو گیا ہے، جتنا سستا ہو گیا ہے اور سب کے ہاتھوں میں ہے، اتنا گناہ آسان ہو گیا ہے. کیونکہ دیوار نہیں، باؤنڈری نہیں ہے، رکاوٹ نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. آن لائن پڑھائی کے چکر میں سب نے موبائل لے لیا، مجبوری ہو گئی. اب ایک صاحب کو کہنے لگے مجھے کہ گھر میں بچوں کو موبائل دے دیں سکون ہو جاتا ہے، مگر یہ نہیں پتا کہ وہ نسل برباد ہو رہی ہے آپ کی. یہ سکون نہیں ہے، آپ اپنی ذمہ داری سے بھاگ رہے ہیں. بچے کو وقت دیں، بچے کے ساتھ خود بیٹھیں، بات کریں. اس کو موبائل دے دیتے ہیں آپ، وہ اس کے اوپر کیا اثر پڑے گا ہمیں نہیں پتا. عزیزان محترم کہ کس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ڈیزائن ہو رہی ہیں، کس طرح کے گیم بنائے جا رہے ہیں، اور بچہ ہر وقت لگا ہوا ہے. یہ خطرناک اور مہلک ترین دشمن ہے آپ کے پاس. اچھی چیزیں بھی ہیں، آپ مجلس لائیو جا رہی ہے، اچھی چیز ہے، مجلس سن رہے ہیں لوگ دور دراز دنیا میں، لیکن جو خطرہ ہے وہ کہیں بڑا ہے. تو کون روکے گا اس کو؟ احساس، خدا کے وجود کا احساس گناہ سے روک سکتا ہے، کوئی گناہ سے نہیں روک سکتا. آپ جتنا بھی پڑھا دیں اس کو، وہ اپنی تنہائی اور خلوت میں تبھی رکے گا جب اسے یہ پتا ہو کہ خدا دیکھ رہا ہے. اللہ عزیزان محترم، ہم نے بہرحال یہ کوشش کرنی ہے. دشمن کو پہچاننا بہت ضروری ہے. کربلا میں جہاں بہت ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں، امام کی شناخت کے ساتھ ساتھ دشمن کی شناخت بہت ضروری ہے. آج کے دور میں کون دشمن ہے جو وقت کے امام کے ظہور میں رکاوٹ بنا ہوا ہے؟ آج دشمن نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، اقتصادی طور پر، معاشی طور پر، اکنومیکل، سوشل، ہر پلیٹ فارم سے دشمن جو ہے وہ گھیر رہا ہے. اور خاص طور پر جو ذہنوں کو قبضے کر رہا ہے دشمن، سب سے زیادہ خطرناک وہی ہے. اب کوئی آپ کے دروازے پر آ کر آپ کو یہ نہیں کہتا کہ میں دشمن ہوں. اب وہ اپلیکیشن بناتا ہے، گیم بناتا ہے، سوشل میڈیا بناتا ہے، اور جوان لڑکے لڑکیاں سمجھتے ہیں کہ شاید وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، وہ پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. ہر کسی کو ٹک ٹاکر بننا ہے، ہر کسی کو سنیپ چیٹ یوز کرنی ہے، سب کچھ کرنا ہے اس کو، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ جا کہاں رہا ہے. اور دشمن اتنا
نیٹفلکس کے سیزن خود ہم خوش ہوتے ہیں کہ وہ مارول پاکستان آ گیا ہے، خوش ہوتے ہیں کہ مارول کے کریکٹر پاکستان میں شوٹ ہو رہے ہیں، یہ نہیں پتا کہ یہ کردار کیوں بنائے جا رہے ہیں، یہ کردار کس کے مقابلے میں بنائے جا رہے ہیں۔ وہ ہم سمجھتے ہیں کہ نارمل طریقے سے زندہ رہنا ہے، سادی سی عزاداری کرنی ہے تو کربلا نہیں پہنچ سکتے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، ڈیٹا مائننگ کا دور ہے، جس کے پاس جتنی زیادہ انفارمیشن ہوگی اتنا ہی وہ کامیاب ہوگا۔ جو اپنی آنکھ سے دنیا کو دیکھ رہا ہے وہی کامیاب ہے۔ دشمن کی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں آپ، کیسے دیکھ؟ دشمن کی آنکھ سے دیکھ، یہ جتنا بھی ہم کام کر رہے ہیں کیا ہے؟ اس ٹائم آپ سمجھتے ہیں کہ انفارمیشن بہت زیادہ ہے، یہ جو انفارمیشن آپ کو مل رہی ہے اس میں سے اچھی خاصی جھوٹی ہے، اور یہ سب سطحی انفارمیشن ہے، یعنی آپ سب کچھ جانتے ہیں مگر پھر بھی کچھ نہیں جانتے۔ تو آپ اگر پوچھو تو آپ فوراً گوگل کرتے ہیں، گوگل سے کتنی انفارمیشن ملتی ہے؟ ایک سطحی ہے، یہ ایک اوقیانوس ہے انفارمیشن کا، لیکن صرف فرسٹ لائن انفارمیشن، اور یہ اتنی زیادہ ہے کہ انسان کو رشد نہیں کرنے دے گی، اور نہیں کرنے دیتی ہے۔ جتنی وہ دشمن چاہتا ہے اتنی انفارمیشن آپ کو دے رہا ہے، بس باقی اس کے پاس ہے، باقی نہیں دے رہا آپ کو۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں امام زمانہ کے لیے؟ ہمارے پاس ہے کچھ سیٹ اپ، کوئی اپلیکیشنز، کتنی اپلیکیشنز، کتنے سافٹ ویئر، کتنے پلیٹ فارمز، کوئی چیز ہمارے پاس ہے؟ دعوے ہمارے بہت ہیں، باتیں ہماری بہت ہیں، ایجوکیشن سسٹم نہیں ڈیزائن کر پائے ہم آج تک کوئی ایک بہترین دنیا، حتیٰ چلے ملک میں ہی کر لیتے۔ تو جب آپ کا گریجویٹ پاس اس سسٹم سے ہو رہا ہے کہ جو غلامانہ تربیت دیتے ہیں، تو آپ امام زمانہ کی نصرت کیسے کریں؟ کیسے؟ کیونکہ آزاد منش شخصیت چاہیے۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے آخری وقت میں فرمایا تھا کہ اگر یوں ہو تو کم از کم آزاد تو رہو، میں بھی زندہ ہوں اور تم خیموں کی طرف جا رہے ہو۔ جو اپنے آخری وقت تک آزادی کا درس دے رہا ہو اور وہ قوم ذہنی طور پر غلام ہو، کیسے امام زمانہ تک پہنچے؟ حضران موت، باہر نکلنا پڑے گا، بہت کوشش کرنی ہے۔ بہت تو پہلی چیز جو ایک ولی کو تنہا چھوڑ دیتی ہے عزیزان محترم، وہ دنیا پرستی ہے۔ دنیا پرستی کئی طرح سے ہے، پچھلے سال بھی میں نے مختلف گفتگو کی اس پر، کیونکہ بہرحال یہ ٹاپک بہت وسیع ہے کہ دنیا ہر شخص کی الگ الگ صورت میں نظر آتی ہے، ہر شخص کی دنیا الگ ہے۔ کسی کو شاید ایک روٹی کے ٹکڑے میں دنیا اس کی خوش ہو جاتی ہے، کوئی جو ہے وہ پورا ملک کھا جائے پھر بھی وہ خوش نہیں ہو پا رہا، اس کو دنیا چاہیے پھر بھی۔ وہ ہر شخص ایک الگ سینیریو میں زندہ ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیوں یہ ایسا کیوں کر رہا ہے، اس کو تو یہ بھی ہے، اس کے پاس وہ بھی ہے، نا، اس کی دنیا کچھ اور ہے۔ اور یہی دنیا ہی تھی کہ کوفہ والوں نے سونے کے بدلے میں تلواریں بیچ دی، اور امام کا نمائندہ کوفہ میں اکیلا رہ گیا۔